اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، قاری عبدالباسط عبدالصمد ایک مصری قاری اور حافظ قرآن تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کے بہترین قاریوں میں سے ایک ہیں، جن کا نام اللہ پاک کے کلام کی برکت سے اب تک زندہ جاوید ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1970 کی دہائی کے اوائل میں لگاتار 3 سال عالمی قرات کے مقابلے جیتے تھے۔ آپ کے بعد یہ اعزاز آج تک اور کسی قاری کے حصے میں نہیں آیا۔ قاری عبدالباسط اپنی تلاوت کی تجارتی ریکارڈنگ کروانے والے پہلے حفاظ کرام میں سے ایک تھے اور ملک مصر کے قاری حضرات کی یونین کے پہلے صدر تھے۔ آپ نے 10 سال کی عمر میں قرآن پاک سیکھا، 12 سال کی عمر میں قرآن مجید کی تلاوت کے 7 الگ الگ انداز اور 14 سال کی عمر میں 10 طرزیں بھی سیکھ لیں، جو کہ آپ کی عمر کے بچے کے لیے یہ سب کارنامہ انجام دینا بہت بڑی بات تھی۔ المنشاوی، عبدالباسط، مصطفیٰ اسماعیل اور الحصری کو جدید دور کا سب سے اہم اور مشہور قرا سمجھا جاتا ہے۔ ان سب حضرات نے اسلامی دنیا پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ ان سب حضرات کا تعلق مصری قرات سکول سے تھا، جہاں ان سب نے دینی تعلیم بھی حاصل کی، لیکن ان سب میں جو مقام قاری عبدالباسط کو حاصل ہوا، وہ مقام کسی اور قاری کے حصے میں نہیں آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سریلی آواز اور انداز، سانسوں پر قابو پانے اور منفرد جذباتی دل فریب لہجے کی وجہ سے آپ کو گولڈن تھراٹ اور جنت کی آواز کے لقب دیے گئے۔ آپ کا ایک بیٹا طارق عبدالباسط، جو مصر کے ایک مشہور شیخ ہیں، جنہوں نے آپ کی زندگی، خاندان اور کریئر پر بہت سے انٹرویوز ریکارڈ کروائے ہیں۔ دوستو، شیخ عبدالباسط عبدالصمد سن 1927 میں مصر کی کینا گورنری میں واقع ایک مشہور گاؤں المرازے میں پیدا ہوئے۔ آپ کو بچپن ہی سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور قرآن مجید کا حافظ بننے کا جنون کی حد تک شوق تھا، اور یہ سب آپ کے خون میں تھا، کیونکہ آپ کے دادا شیخ عبدالباسط اپنے وقت کے ایک مشہور حافظ قرآن تھے اور قرآن مجید کی تلاوت قواعد، تجوید اور پورے احکام کے مطابق کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ آپ کے والد محترم محمد عبدالصمد بھی قرآن پاک کے عظیم قاریوں میں سے تھے اور مصر کی وزارت مواصلات میں سرکاری ملازم کے طور پر کام کرتے تھے۔ آپ کے 2 بڑے بھائی تھے، محمود اور عبدالحمید۔ دونوں مدرسے میں قرآن مجید حفظ کر رہے تھے۔ جب قاری عبدالباسط 6 سال کے ہوئے تو آپ کو آپ کے بھائیوں کے ساتھ مدرسے بھیجنا شروع کر دیا گیا۔ آپ کے استاد محترم نے نوٹ کیا کہ آپ ایک تیز حافظے والے طالب علم ہیں، جو قرآن پاک کو بہت زیادہ مشاہدہ کرنے کے بعد پڑھتا ہے اور تمام حروف کے تلفظ، سٹاپ اور سٹارٹ پوزیشن میں اپنے استاد کی نقل کرنے کی چھوٹی سی عمر میں ہی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ کے استاد نے آپ کی تلاوت اور عمدہ آواز کو ہر طرح سے پرکھا اور جانچا۔ آپ نے 10 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا، جس کے بعد اپنے دادا اور والد محترم سے قرات کے قرآن مجید کی تعلیم جاری رکھنے کی پرزور درخواست کی، جس کے بعد وہ دونوں راضی ہو گئے اور قاری صاحب کو شیخ محمد سلیم کی سرپرستی میں قرآنی تلاوت، قرآن پاک علوم اور قرات کا مطالعہ کرنے کے لیے مصر کے شہر طنطا بھیج دیا گیا۔ طنطا مصر کا ایک ایسا شہر ہے جو کہ بہت دور ہے اور قاری صاحب کے شہر سے بہت فاصلے پر تھا۔ آپ کی چھوٹی عمر میں اپنے گھر سے دور جانا آسان بات نہیں تھی، لیکن آپ کا حوصلہ اور آپ کی ہمت قابل دید تھی اور آپ طنطا جانے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ آپ جانتے تھے وہاں جانا آپ کے مستقبل کے لیے ایک اہم بنیاد ڈالے گا۔ آپ کی طنطا روانگی سے ایک دن پہلے آپ کی فیملی کو اطلاع ملی کہ شیخ محمد سلیم مصر کے مشہور مذہبی دینی ادارے آرمنت میں قرات کے استاد کے طور پر بلا لیے گئے ہیں۔ دینی ادارے کے لوگوں نے استاد شیخ محمد سلیم کا بہترین انداز میں استقبال کیا، کیونکہ لوگ جانتے تھے آپ ایک عالم قرآن مجید کی حیثیت سے اپنے علوم اور قابلیت کے لیے مشہور ہیں۔ گویا تقدیر اس عالم کو عین وقت پر گھر والوں تک لے آئی تھی، جس کے لیے طنطا شہر کے لوگوں نے قرآن مجید کو محفوظ کرنے کے لیے اصفہان المطنہ میں انجمن قائم کی، تاکہ شیخ محمد سلیم قرآن مجید حفظ اور اس کی تلاوت سکھا سکیں۔
قاری عبدالباسط ان کے پاس چلے گئے اور ان کے ساتھ پورے قرآن مجید کی دہرائی کی، جس کے بعد الشاطبہ حفظ کیا، جو کہ قرآن پاک کی 7 قرأتوں کی سائنس کا کلاسیکی متن ہے۔ جب شیخ عبدالباسط 12 سال کی عمر کو پہنچے تو مصر کینا گورنری کے تمام شہروں اور دیہاتوں سے درخواستیں آئیں، خاص طور پر اسفہان المتنہ سے، جس میں آپ کے استاد محترم شیخ محمد سلیم کی مدد قابل ذکر تھی۔ شیخ محمد سلیم دنیائے مصر میں جہاں بھی گئے، قاری عبدالباسط کی ایک شیخ کے طور پر تعریف اور سفارش کی۔ آپ کے استاد کی گواہی پر تمام لوگوں نے اعتماد کیا۔ شیخ عبدالباسط عبدالصمد نے 23 سال کی عمر میں قاہرہ میں قاری کے طور پر باضابطہ طریقے سے اپنے پروفیشنل کیریئر کا آغاز کیا۔ جب ان کو سیدہ زینب کی ولادت کے دن کی تقریب میں شرکت کی دعوت دی گئی، جشن کی آخری رات مہمانوں کا استقبال اس دور کے سرکردہ قاری حضرات یعنی شیخ عبدالفتح الشاشی، شیخ مصطفیٰ اسماعیل، شیخ عبدالعظیم ظاہر، شیخ ابوالعین شیشہ نے کیا، اور شیخ عبدالباسط ان سامعین کے درمیان اپنے لیے جگہ بناتے رہے تاکہ ان بڑے اور عظیم قاری حضرات کو سنیں، انہیں دیکھیں اور ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے بہت کچھ سیکھیں۔ آدھی رات گزر جانے کے بعد شیخ عبدالباسط اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ تھے جو مسجد سیدہ زینب کی انتظامیہ میں شامل تھے۔ انہوں نے سب سے اجازت طلب کی تاکہ شیخ عبدالباسط تلاوت کر سکیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ میں آپ کے سامنے بالائی مصر سے ایک نوجوان قاری کو پیش کرنا چاہتا ہوں جن کی آواز میٹھی اور خوبصورت ہے، وہ 10 منٹ تک تلاوت کریں گے۔ اس وقت تک مسجد ہزاروں لوگوں سے مکمل طور پر بھر چکی تھی۔ جب آپ نے تلاوت شروع کی تو سامعین کے دل زور زور سے دھڑکنے لگے۔ آپ کی حیرت انگیز آواز سن کر لوگ ششدر رہ گئے۔ جذبات اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ بیک وقت ہزاروں لوگوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ جب بھی شیخ عبدالباسط صدق اللہ العظیم کہہ کر تلاوت ختم کرنا چاہتے تو سامعین اصرار کرتے کہ وہ پڑھتے رہیں، اور تقریباً آپ مسلسل 2 گھنٹے رکے بغیر تلاوت کرتے رہے، یہاں تک کہ فجر کی اذانیں شروع ہو گئیں۔ اس تجربے کے بعد شیخ عبدالباسط نے ریڈیو اسٹیشن میں بطور تلاوت قرآن کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کیا، لیکن وہ بالائی مصر سے وابستگی کی وجہ سے بہت ہچکچاتے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے ایک پروفیشنل قاری کے طور پر اپنا کیریئر بنانے کا فیصلہ کیا۔ شیخ عبدالباسط سن 1951 میں ریڈیو پر سرکاری قاری قرآن مجید مقرر ہو گئے۔ قاری عبدالباسط بن عبدالصمد نے بہت سے ملکوں کا سفر کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کا سفر کیا اور ایئرپورٹ پر آپ کا استقبال اس وقت کے پاکستانی صدر نے خود کیا۔ سن 1955 میں انہوں نے جکارتہ انڈونیشیا کا سفر کیا۔ وہاں کے لوگوں نے آپ کا تاریخی استقبال کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جکارتہ کی بڑی مسجد میں تلاوت قرآن پاک کی۔ مسجد حاضرین سے بھری ہوئی تھی اور مسجد سے باہر تقریباً 1 کلومیٹر فاصلے تک لوگ تھے۔ مسجد کے سامنے والا چوک 1/4 سے زیادہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا، جو ساری رات کھڑے کھڑے شیخ عبدالباسط کو سنتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جنوبی افریقہ کا سفر بھی کیا۔ وہاں کے حکام نے ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر آپ کا خصوصی انٹرویو نشر کیا۔ آپ نے ہندوستان کا سفر بھی کیا، جہاں پر وہاں کے امیر مسلمانوں نے آپ کا بڑا شاندار استقبال کیا۔ ہزاروں لوگوں نے آپ کی تلاوت قرآن پاک سنی، یہاں تک کہ حاضرین سڑکوں پر کھڑے ہوئے تھے، پر انہوں نے عقیدت و محبت میں پاؤں سے جوتے اتار لیے اور سر کو جھکا کر پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے۔ آپ کی تلاوت ختم کرنے تک لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یروشلم کا سفر بھی کیا اور مسجد اقصی کے ساتھ ساتھ فلسطین میں، ہیبرون میں مسجد ابراہیمی اور دمشق کی اموی مسجد میں ہزاروں لوگوں کے مجمع میں تلاوت قرآن پاک کی۔ اس کے علاوہ ایشیا، افریقہ، امریکہ، فرانس اور لندن کی مشہور بڑی مساجد میں بھی تلاوت فرمائی۔ شیخ عبدالباسط نے دنیا کے جس بھی ملک کا سفر کیا، آپ وہاں کے سرکاری مہمان بنے اور وہاں کے بڑے بڑے اعزازات سے آپ کو نوازا گیا۔ سن 1956 میں شام نے انہیں آرڈر آف میرٹ سے نوازا، ملائیشیا سے گولڈ میڈل، سینیگال سے 1 میڈل اور مراکش سے بھی گولڈ کا تمغہ حاصل کیا۔ سن 1980 میں پاکستان کی طرف سے گولڈ میڈل دیا گیا۔ سن 1984 میں پاکستانی صدر ضیاء الحق کی طرف سے آپ کو پاکستانی علماء کا بڑا ایوارڈ دیا گیا۔ مصری ریڈیو کی 50ویں سالگرہ پر آپ کو ایوارڈ دیا گیا۔
सन 1987 में यौम मुबल्लिगीन की तकरीब के दौरान साबिक मिस्री सदर हुस्नी मुबारक की तरफ से मेडल दिया गया। सन 1990 में आपको मिस्र में लैलतुल कदर की तकरीब में साबिक मिस्री सदर हुस्नी मुबारक ने एक और मेडल दिया। दोस्तों, पीर जुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कारी अब्दुल बासित के साथ अमेरिका में 1 महीना गुजारने का मौका मिला। पीर जुल्फ़कार फरमाते हैं कि कारी अब्दुल बासित साहब हर वक्त कुरान मजीद की तिलावत करते रहते थे और ये उनकी एक बहुत बड़ी खूबी थी। आप फरमाते हैं कि हमने अंदाज़ा लगाया कारी साहब हर रोज़ एक कुरान मजीद पढ़ने के आदी हैं। जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने कारी साहब के बेटे से पूछा कि कारी साहब हर वक्त कुरान मजीद पढ़ते रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि अम्मी जान जब भी कोई बात पूछती हैं तो तिलावत रोककर जवाब देते हैं और फिर पढ़ना शुरू कर देते हैं। अम्मी कहती हैं कि इनसे तो बात करने का मज़ा ही नहीं है, जवाब भी अच्छी तरह नहीं देते। कारी साहब फरमाते थे कि मैं अल्लाह से बात कर रहा हूँ तो मुझे किसी और से बात करने की क्या ज़रूरत है। पीर साहब फरमाते हैं कि दिन रात के किसी भी हिस्से में जब भी कारी साहब से मुलाकात हुई तो वह बस कुरान मजीद ही पढ़ते रहते थे। आप फरमाते हैं कि मुझे एक बात बहुत परेशान करती थी कि अगर कारी साहब की तबीयत में इतनी नेकी है, कोई फालतू बात नहीं, कोई दुनिया की बात नहीं, कारी साहब से जब भी सियासी बात करो तो वो बोंगे से बन जाते थे, जैसा कुछ पता ही ना हो। मैं हैरान था, इतना नेक बंदा पर दाढ़ी क्यों नहीं रखता, हमेशा मुंडवा देता है। तो एक दफ़ा पीर साहब कहते हैं कि मैंने हिम्मत की और कारी साहब से पूछ ही लिया। तो कारी साहब ने फरमाया कि उलमाए मिस्र जो हैं उनको एक इल्मी मुगालता है, वो दाढ़ी को सुन्नत या वाजिब नहीं समझते जिस तरह के हमारे यहाँ के उलमा कराम समझते हैं। वो कहते हैं कि दाढ़ी इसलिए रखी जाती है ताकि मर्द और औरत के दरमियान फ़र्क किया जा सके, इसलिए मिस्र के उलमा दाढ़ी और मूछें इकट्ठी नहीं मूंढते। वो कहते हैं कि मूछों के रखने से पता चल जाता है कि ये औरत नहीं है, तो दाढ़ी का मकसद पूरा हो गया। इसलिए मिस्र के मुफ्ती आज़म तक दाढ़ी नहीं रखते। ये इल्मी मुगालता है जो वहाँ के उलमा को है। दोस्तों, कारी साहब को ज़ियाबीतस का मर्ज़ लाहक हो गया और कुछ ही अरसे बाद जिगर के मसाइल भी पैदा होना शुरू हो गए। वफ़ात से 1 माह कबल हेपेटाइटिस का मर्ज़ भी लग गया। आपको अस्पताल दाखिल करवाया गया, लेकिन तबीयत मज़ीद बिगड़ गई। डॉक्टरों के मशवरे के बाद आपको इलाज के लिए लंदन ले जाया गया और 1 हफ्ता वहाँ ज़ेरे इलाज रहे। आपके साथ आपका बेटा तारिक भी था जो आपको वापस मिस्र ले आया। आप रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल 30 नवंबर सन 1988 बरोज़ बुध को हुआ और इनके जनाजे में मकामी और आलमी सतह पर हज़ारों लोगों ने शिरकत की। आपके नमाज जनाजा में मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों, बादशाहों और सरबराह ने मुमलिकत ने शिरकत फरमाई, जहां आपके किरदार को बहुत सराहा गया। आपके ख़ानदान में आपके बेटे यासिर, हशाम और तारिक हैं। तारिक भी मिस्र के एक बड़े कारी हैं। जनूबी मिस्र में लक्सोर शहर आपके गांव आर मन्नत में एक बहुत बड़ी मस्जिद आपके नाम पर बनाई गई। दुआ है अल्लाह पाक आपको अपने जवार रहमत में जगह दे, आपकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। आमीन।